بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ آج سب کی معلومات پہلے دو معلومات آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں۔ جماعت ہشتم، مضمون اردو، معلمہ بینش۔ عنوان ہے آج کا ہمارا محاورات۔ عنوان کی طرف جانے سے پہلے ہم سابقہ واقفیت کی طرف جاتے ہیں۔ تو بیٹا سابقہ واقفیت یعنی ہم نے گزشتہ سبق جو پڑھا تھا وہ معلم اخلاق تھا، اور معلم اخلاق کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب مکارم اخلاق کیا ہیں؟ تو مکارم اخلاق اچھے اخلاق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخلاق کے ذریعے تعلیم دی، یعنی اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی۔ خود جو کرتے تھے وہی کرنے کا دوسروں کو حکم دیا۔ ٹھیک ہے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، دوستوں کا خیال رکھتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے تھے، جو غریب مسکین ہوتے تھے ان کی مشکل میں ان کی مدد کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جو سبق پڑھا تھا معلم اخلاق، ٹھیک ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے گرامر کا ٹاپک، محاورہ۔ تو گرامر سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ گرامر کسے کہتے ہیں۔ تو بیٹا گرامر جو ہے وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے زبان کے قواعد یا زبان کے اصول۔ یعنی گرامر کے کیا معنی ہے؟ زبان کے قواعد یا زبان کے اصول۔ گرامر میں ہم لفظوں کے بارے میں اور جملوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گرامر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لفظوں کے بارے میں اور جملوں کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور جملوں کی تفصیل اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے گرامر سے معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک لفظ ہے مسجد۔ ٹھیک ہے، اب مسجد دیکھیں گرامر کی روح سے یہ کلمہ بھی ہے، یہ اسم بھی ہے، پھر معنی کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے، اور اسی طرح اسم نکرہ کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے۔ پھر مسجد واحد بھی ہے، مسجد مؤنث بھی ہے، اور مسجد بناوٹ کے لحاظ سے جامد بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک لفظ ہے مسجد، اور اس کے بارے میں گرامر ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ کلمہ بھی ہے، اسم بھی ہے، اسم نکرہ بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، واحد بھی ہے، مؤنث بھی ہے، اور جامد بھی ہے۔ تو اس لیے گرامر اردو زبان کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں گرامر سیکھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، گرامر کا ایک ٹاپک ہے، آج ہم کریں گے محاورہ۔ ٹھیک ہے، تو محاورہ کیا ہوتے ہیں؟ محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آپس میں بات چیت کرنے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اصطلاح میں محاورہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے اہل زبان اپنی بول چال میں اپنے اصل معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے، محاورہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے کیا؟ کیا استعمال ہوئے ہیں؟ چار چاند لگنا یعنی عزت بڑھنا۔ اب چار چاند لگائے نہیں جاتے بلکہ چار چاند محاورہ جو ہے وہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس کا استعمال لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عزت بڑھنا۔ اس طرح یہ الفاظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ محاورے کی پہچان دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کم از کم ایک لفظ عموماً فعل ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اس میں الفاظ اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اہل زبان سے مراد یعنی جو زبان بولنے والے ہیں، یعنی جو اردو زبان بولنے والے ہیں ان کو ہم مراد لے لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دادا دادی، نانا نانی یا کوئی بھی آپ کے بزرگ جو آپ کے گھروں میں موجود ہیں، یا آپ کے امی ابو کوئی ایسے الفاظ جو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں وہ بولتے ہوں، جن کے معنی جو ہے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کہیں بیٹا کیا بات کا پتنگڑ بنا رہے ہو، چھوڑو اسے، ٹھیک ہے، چھوڑو اس بات کو۔ اب اس میں جو ہے بات کا پتنگڑ بنانا کیا ہے؟ بات کا پتنگڑ بنانا یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا یا بات کا افسانہ بنانا، ٹھیک ہے، تو اس طرح آئے گا۔ تو اس طرح اکثر وہ اپنی بول چال میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو یہ پینٹنگ بنا کے تو 4 چاند لگا دیے، ٹھیک ہے۔ تو 4 چاند لگانا یعنی عزت بڑھانا، یعنی اس نے پینٹنگ اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ ہماری جو ہے تو عزت بڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ محاورے جو ہیں وہ اہل زبان جو ہے وہ بولتے ہیں، مگر ان کے معنی جو ہے وہ حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں اپنی کتاب صفحہ نمبر 15 پہ دیکھیں۔ کالم الف میں محاورات درج ہیں اور کالم بے میں ان کے معنی بے ترتیب دیے گئے ہیں۔ آپ درست معنی سے کالم ملائیں۔ اب درست معنی کیا ہے؟ دل بھر آنا، تو دل بھر آنا کا کیا ہوگا؟ آنکھوں میں آنسو آنا۔ اب دل بھر آنا، دل تو نہیں بھر جاتا نا، آنکھوں میں آنسو آتے مطلب انسان دکھ میں ہوتے، افسوس میں ہوتے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر اگلا دیکھیں، فراٹے بھرنا یعنی تیز دوڑنا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، دن پھرنا، اچھا وقت آنا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دن پھرنا، اچھا وقت آنا۔ پھر ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، وہ امی اکثر آواز دیتی ہیں نا کہ بیٹا آ کے میرا ہاتھ بٹا دو، تو یہ محاورہ بول رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے جو اصلی معنوں میں ہم اس کا استعمال نہیں لیں گے بلکہ حقیقی معنوں میں نہیں لیں گے، مجازی معنوں میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ مدد کرنا، ہاتھ پھیلانا۔ اب کہتے ہیں کیوں ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ اکثر وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کیوں ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ تو بھیک مانگنا، ٹھیک ہے۔ نیچے دکھانا، شکست دکھانا، تو یہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہماری جو بات چیت ہوتی ہے تو ہماری یا ہمارے بزرگوں کی یا ہمارے دوستوں کی یا ہمارے معاشرے میں کسی کی، تو آپس میں جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو محاورات ہوتے ہیں، اور محاورات وہ ہوتے ہیں جو اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ اب دیکھیں ہاتھ پھیلانا، ہاتھ پھیلانا کا کیا مطلب ہے؟ بھیک مانگنا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دکھانا، اب یہ تو نہیں کہتے نیچے دیکھو، یہ معنی تو نہیں آئیں گے بلکہ کیا آئیں گے؟ شکست دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر ہم آپس میں بات چیت کرتے وقت بھی بولتے ہیں کہ اس کا دکھ دیکھ کر میرا تو دل بھر آیا، ٹھیک ہے۔ تو دل بھر آیا کیا ہوگا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور فراٹے بھرنا، گاڑی روڈ پر اتنے تیزی سے دوڑ رہی، روڈ پر فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ تو اسی طرح دن پھرنا کہ وہ فلاں شخص ہے، کسی کا بھی کہتے ہیں وہ فلاں شخص ہے، اس کے تو دن ہی پھر گئے، یعنی اس پر اچھا وقت آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ محاورات ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے پاس آپ کو جو کام دیا گیا ہے اپریل اور مئی کا، تو یقیناً آپ لوگوں نے وہ کیا ہوگا۔ اگر جنہوں نے کر لیے تو وہ ڈن لکھ کر اسی میں کمنٹ باکس میں جو ہے تو وہ ڈن لکھ کر سینڈ کریں، اگر جنہوں نے نہیں کیا تو وہ اس کو خوش خط لکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اپریل اور مئی کا کریں، پھر اس کے بعد جو ہے تو یعنی فرسٹ ٹرم کرنے کے بعد پھر سیکنڈ ٹرم سٹارٹ کریں۔ اچھا جی، اب دیکھیں سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کون سا لفظ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے؟ ملت، وصف، حجت، ستائش، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے خود بھی دیکھ کے تو فل کرنا ہے۔ کس ترکیب میں سابقہ استعمال ہوئے؟ سابقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے آنے والا، ٹھیک ہے، تو ہم اثر۔ اور کس میں لائقہ استعمال ہوئے؟ درد تو لائقہ نہیں ہے، مند ہے نا، تو بعد میں آنے والا۔ قواعد کے لحاظ سے کون سا جملہ غلط ہے؟ علاج کے باوجود مرض بڑھتی چلی گئی، تو علاج کے باوجود مرض بڑھتا چلا گیا۔
قواعد کے لحاظ سے کون سا محاورہ درست نہیں؟ 9 دو 11 ہونا، آنکھیں دکھانا، میدان مارنا یا لال سرخ ہونا؟ تو لال سرخ ہونا محاورہ درست نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے، ہمارا اگلا جو عنوان ہے وہ ہے مرکب عطفی، ٹھیک ہے۔ مرکب عطفی یعنی ایسے مرکب جو معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف سے مل کر بنے، اسے گرامر کی زبان میں مرکب عطفی کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ جیسے پہاڑ اور دریا، جسم و جان، اب اور کیا ہے؟ یہ عطف کے لیے، ٹھیک ہے۔ جسم و جان، اب حرف عطف جو ہے وہ واو ہے، ٹھیک ہے۔ اور جسم کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے۔ اور جان کیا ہے؟ معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ جسم کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے۔ جسم و جان یعنی جسم کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے، واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور جان کیا ہے؟ معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاند کیا ہے؟ چاند معطوف علیہ ہے، اور کیا ہے؟ حرف عطف ہے، یعنی دونوں کو آپس میں ملا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معطوف علیہ کو جو آپس میں ملائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب عطفی ہوتا ہے۔ نیک و بد اکثر واو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور واو کا معنی ہوتا ہے اور واو کیا ہوتی ہے؟ مرکب عطفی۔ ان میں پہاڑ، جسم، اب یہ دیکھیں جو انڈرلائن کیے ہوئے ہیں، پہاڑ، جسم، چاند اور نیک، یہ سارے کیا ہیں؟ معطوف علیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور دریا، جان، سورج اور بد کیا ہے؟ معطوف ہیں۔ اب دیکھیں واو عاطفہ جو ہے وہ اس کی طرف پلٹ رہی ہے، تو وہ جسم کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے، اور جان کیا ہے؟ معطوف ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکب عطفی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی مرکب عطفی ایسے مرکب جو معطوف علیہ اور عطف اور معطوف سے مل کر بنے، حرف عطف سے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں پہاڑ اور دریا یا جسم و جان، اب جسم وہ کیا ہے؟ جسم کیا ہے؟ معطوف ہے، جسم کیا ہے؟ معطوف علیہ ہے، اور جان کیا ہے؟ معطوف ہے، اور اس میں جو واو ہے وہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو ایک نظر غور سے دیکھیں اور بار بار میرے لیکچر کو سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دو ایسے مرکبات جن کو حرف عطف آپس میں ملائے، ٹھیک ہے، معطوف اور معطوف علیہ کو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ مرکب عطفی کہلاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر کا کام کیا ہے کہ سبق معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرکبات عطفی تلاش کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کتاب میں سے ایسے مرکبات جن میں حرف عطف کا استعمال کیا گیا ہو، واو اور کا، ٹھیک ہے، اور معطوف علیہ کے درمیان واو اور کا استعمال کیا گیا ہو، ایسے مرکبات مرکب عطفی کہلاتے ہیں، وہ آپ نے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ آپ نے خوبصورت لکھنے ہیں، مارجن لائنز لگا کے لکھنے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ نے ان کی تصویر لینی ہے اور تصویر مجھے واپس بھیجنی ہے۔ میں آپ کے مارکس لگاؤں گی، اور وہ مارکس جو ہیں وہ آپ کو جو نمبر دیے جائیں گے وہ واپس آپ کو بھیجوں گی، اور وہی نمبر میرے پاس جو موجود آپ کی ہوم ورک کی لسٹ ہیں ان میں لگاؤں گی۔ آپ کو جو کام ڈیلی دیا جاتا ہے تو آپ برائے مہربانی اس کو ضرور کریں، ویڈیو کو بھی سنیں تاکہ آپ لوگوں کا جو یہ سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ گھر میں آپ لوگوں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا کام حرج نہ ہو، اور آپ ساتھ ساتھ جو ہے اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھ سکیں۔ اب بیٹا جنہوں نے اپریل اور مئی کا کام یعنی فرسٹ ٹرم کا کام نہیں کیا ہوا تو وہ برائے مہربانی خوش خط لکھیں، مارجن لائنز لگائیں، جیسے ٹیچرز نے آپ کو بتایا تھا اس طرح لکھیں اور اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ آپ کے جو پیپر ہوں گے ان میں وہ آپ کے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہوگی، اسی کے اکارڈنگ کرنی ہوگی، اور جب تک آپ لکھیں گے نہیں اور اچھی طرح آپ خوش خط نہیں لکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسری چیز، جن لوگوں نے فرسٹ ٹرم یعنی اپریل مئی کا کام کر لیا ہے وہ سیکنڈ ٹرم کا کام بھی ساتھ سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ٹرم کا کام بھی اسی طرح نیٹ کاپی پہ کرنا ہے، صاف کرنا ہے، خوش خط لکھنے ہیں، مارجن لائنز کا خیال رکھنا ہے، اور جیسے آپ کو پریزنٹیشن بتائی گئی ہے ویسے کرنے ہیں۔
جو آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے اس دوران جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، گھر کا کام دیا جاتا ہے، وہ آپ جو ہے خوش خط لکھیں گے، لکھ کے وہ واپس اس کی تصویر لیں گے اور واپس مجھے بھیجیں گے. میں آپ کے نمبر لگاؤں گی اور آپ کو واپس بھیجوں گی اور وہی نمبر ہوم ورک کی شیٹ پہ لگاؤں گی. اوکے بیٹا، آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. اور لیکچر کو بار بار غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.